بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ایک مسئلہ ہے ہمارے ایک دوست کی طرف سے، اس میں اس چیز کو انہوں نے واضح کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ جو آج کل ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مر جاتا ہے اور پھر انشورنس کلیم ہوتا ہے، بسا اوقات مقدمہ کر کے ہو، بسا اوقات ایسے ہی راضی خوشی سے، تو وہ جو پیسے ملتے ہیں تو اس پیسے کو جو بیچارہ مر چکا ہے اس کے وارث کو لینا کیسا ہے، آیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ کسی مفتی صاحب نے، موقر مفتی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یہ لینا درست نہیں ہے، آپ نے جتنا جمع کیا اتنا لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں، یہ غلط ہے، تو اس کو لے کے انہوں نے یہ سوالات بھیجے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر ایکسیڈنٹ وغیرہ کے جو ریشیو ہیں اس پہ نوجوانوں کی ذمہ داری، ڈرائیور کی ذمہ داری، یا چلتے پھرتے راستے پہ جو لوگ کبھی دیکھتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا پھر وہ نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے انسانیت کے ناطے، لیگل کیا ہے، مورل کیا ہے، اسی طریقے سے انسانی تقاضا کیا ہے، ان سب پہلو پہ انشاءاللہ آج کی نشست میں میں چاہتا ہوں کہ چند اہم بنیادی باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو حادثہ ہوا کرتا ہے ایکسیڈنٹ والا، خواہ دو گاڑی آپس میں ٹکرا جائے یا پھر یہ ہے کہ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں جس کو پیڈسٹرین کہا جاتا ہے، پیدل چلنے والا، اس کو کوئی گاڑی والا آ کے ٹھوک جائے اور وہ شدید زخمی ہو جائے یا مر جائے بیچارہ، اور پھر اس کو انشورنس کے پیسے ملے، تو اس سلسلے میں جو وفات ہوتی ہے حادثہ کے اندر، جو انسان مر جاتا ہے، تو اس کو جو ہم فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھتے ہیں جہاں پہ قتل کی بحث آتی ہے، قتل کی 3 قسمیں جو بتائی گئی ہیں، جس میں قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے نا، سورہ نساء کی 19ویں آیت، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ یہ آیت بہت مشہور ہے تمام تر فقہاء کرام کے لیے اور اسلامی قانون کے ماہرین کے لیے۔ اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بھائی قتل کی جو قسمیں آئی ہیں ان قسموں کے احکامات کیا ہیں، ان کو ہم جا کر کے دیکھیں۔ تو اس آیت کے اندر جو سورہ نساء کی جو آیت ہے، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں قتل خطا کی بات آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا کرتا ہے اس کو قتل خطا ہی کی زمرے میں فقہاء کرام نے رکھا ہے، اور قتل خطا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قصاص نہیں لیا جاتا، دیت کی نوبت آتی ہے، جو ودیۃ مسلمۃ الی اہلیہ قرآن نے یہاں پہ کہا ہے، اور دیت کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ جب دیت دی جائے گی، ادا کی جائے گی، تو وہ پیسہ جو خون بہا کے طور پہ ملا کرتا ہے مقتول کے یا مرحوم کے وارث کو، اس کے لیے لینا جائز ہے، درست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دیت جو دے گا وہ قاتل کے جو عاقلہ، جو اس کے قبیلے برادری کے لوگ ہیں، ان سب سے لے کر کے تب دیا جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر بہرحال اس کی پوری شکل نہیں ہے، تو دارالعلوم دیوبند جیسا موقر ادارہ، اس کی دارالفتہ کے سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ فتویٰ مل جائے گا کہ یہ جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں جو اس کو ادا کرتی ہیں، اس کو اسی کے مشابہ مان لیا جائے، اور وہ ذمہ داری جب لیتے ہیں تو اس کی طرف سے جو دیت دی جائے گی، وہ جو پیسے دیے جائیں گے دیت کی ہی کی شکل بن جائے گی، اس کا لینا درست ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ بعض موقر مفتیان کرام نے کہا کہ درست نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے کچھ اور بات رہی ہوں گی، لیکن جو مسئلہ پوچھا کہ ایکسیڈنٹ کا اور مرحوم کے لیے جو پیسے ملتے ہیں ان کے وارثین کا اس کا لینا، وہ بہرحال درست ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ اسکرین پہ لگا دیا جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیں گے، اگر کوئی پیدل چل رہا اور اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو۔ لیکن 2 گاڑی اگر ٹکرا جاتی ہے اور اس کے اندر کسی ڈرائیور کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس مرنے والے کو پھر MACT جو والے جو ہوتے ہیں، جو کورٹ ہوتی ہے اسپیشل، وہ جا کر کے پھر دیکھتی ہے کمپنسیشن جو اس کو جا کے دلایا کرتی ہے، عدالت کے ذریعے جو ملتی ہے، معاوضہ جو ملا کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جو ڈرائیور مر چکا ہے اگر غلطی دونوں کی ہے تو پھر پوری رقم کا ایک مجموعہ طے کرنے کے بعد اس کو ہاف آف کر کے وہ دلایا جاتا ہے، ہاف تمہاری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا، ہاف تم کو مل جائے گا، تم مر چکے ہو، اس کے گھر والوں کو اور اس کے بقیہ جو لوگ رہ گئے ان کو دیکھتے ہوئے۔ اور اگر پوری غلطی سامنے والے کی ہے، مرنے والا جو ڈرائیور، اس کی کوئی غلطی نہیں، تو پورا معاوضہ اس کو ملے گا، اور اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ یہ شکل بھی دارالفتہ میں جب آئی تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا، وہ فتویٰ اور جواب فتویٰ بھی میں اسکرین پر چاہوں گا کہ وہ ڈال دیا جائے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو فتوے کی نوعیت ہو گئی، جو قتل خطا کی ضمن میں آتا ہے، یہ دیت اس کو دی جاتی ہے، لے سکتا ہے انسان، اور عاقلہ قاتل کا جو دیا کرتا ہے، جو اس کی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی جگہ پہ آج کل مفتیان کرام نے انشورنس کمپنی کو مانا ہے، رکھا ہے۔ یہ چیز جب کلیئر ہو گئی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ قیل و قال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو نوجوانوں کے حوالے سے بات آتی ہے،
تو نوجوانوں کے حوالے سے بتا دوں میں، قرآن کریم نے ہی کہا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بہت مشہور آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ تو یہ جو بالکل فری کہہ لیجئے پورے اسپیڈ کے اندر گاڑی کا چلانا، جوانی کے جوش میں کچھ نہ دیکھنا اور اس کے بعد حادثہ کر جانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بہت سے موقع پہ تو لوگوں نے اس کو خودکشی کے ذیل میں ڈال دیا ہے، یا خودکشی کتنا بڑا جرم ہے آپ اندازہ لگائیے اس کا۔ تو نوجوانوں کو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جان ایک ہی بار ملتی ہے، وہ جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی ہے۔ آپ کو کچھ کر جاتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، اہل خانہ کتنے غمگین ہوتے ہیں، کس طرح سے یاد کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہاں پہ اس آیت کی روشنی میں اہل ایمان جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور سے جو نوجوان ہیں جن کے بارے میں پوچھا ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو سامنے میں رکھیں، یہ خودکشی والا اقدام ہرگز نہ کریں۔ آپ پورے سیف ہو کر کے چلیں اور گاڑی کو خود کے کنٹرول میں رکھیں، نہ کہ آپ ان کنٹرول ہو کے خود کو گاڑی کے کنٹرول میں دے دیں۔ وہ تو بے جان چیز ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، اس کو کیا پتہ ہے، وہ تو جا کے کچھ بھی کر دے گی، نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں، بریک کر کے ہو یا پھر کہہ لیجئے کہ اسپیڈ لمٹ میں ہو یا پھر اور طریقے سے بھی سامنے والوں کو دیکھ کر کے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یا ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو آپ کے لیے جان کا یا آپ کے لیے کسی اعضاء کے خطرے کا باعث بن جائے۔ اور منسٹری آف روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو اعداد و شمار شائع کیے جاتے ہیں، اس کی رپورٹ آج میں دیکھ رہا تھا، اس میں دیا ہے ہندوستان کے اندر سالانہ 3,50,000 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، جس میں سے 1,25,000 جانیں جاتی ہیں، یہ آنکڑا ہے باضابطہ۔ اور اس کے بعد یہ جو اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں جو لوگ مجروح اور زخمی ہوتے ہیں ان کی تعداد 4 لاکھ بتائی گئی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جب اس قدر لوگ مریں گے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو نظم و ضبط کیا ہی جائے گا۔ تو نظم و ضبط اس کے لیے یہی کیا گیا کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے انشورنس کلیم کی بات آئی، جس کو علماء نے قتل خطا کے ضمن میں رکھ کر کے دیت کی بات وہاں پہ رکھی ہے، عاقلہ اور کمپنی کو ایک جیسے کہ ایک دوسرے کے سملر اور مشابہ مان کر کے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے باضابطہ گڈ سمیرٹین لا، اس کو آپ جا کے پڑھ لیں یا کسی وکیل صاحب سے سمجھ لیں۔ آج میں اپنے ایک وکیل دوست سے اس کو سمجھ رہا تھا تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے بتایا، میں نے بھی اس کو جا کے دیکھا قانونی طور سے جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس میں یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی انسان کو جو زخمی ہو چکا ہے یا روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ایک رضاکارانہ طور پہ وہ بیچارہ والنٹری اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، بلا کسی لالچ کے کہ مجھے ایوارڈ ملے گا یا انعام ملے گا یا کچھ میری ذمہ داری ہو میں ادا کر رہا ہوں، نہیں، انسانیت کے ناطے بہرحال وہ سوچ کر کے کہ چلو میں اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو قانون یہ بتا دیا گیا، سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دے دی باضابطہ کہ لے کر کے آنے والے کو پولیس شناخت نہیں کرے گی، نہ اس کو آئندہ پریشان کرے گی، بلائے گی، بار بار پوچھے گی۔ اب تک جو ہم لوگ کے ذہن میں یہ بیٹھا رہتا ہے عموماً کہ بھائی اگر میں لے کے گیا تو خواہ آئندہ پولیس مجھے بلائے گی، عدالت میں یہاں وہاں کہاں مصیبت میں پڑوں گا، تو چلو کوئی سڑک پہ مر رہا مرنے دو، آگے بڑھ جاؤ، نہیں، غلط ہے۔ آپ قانونی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہاں پہ کورٹ، سپریم کورٹ، عدالت عظمیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ اس کو پہنچائیں، پولیس آپ کو پریشان نہیں کرے گی، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن یا شناخت آپ کی نہیں لی جائے گی، کم سے کم وہ انسان بچ جائے گا۔ اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے باضابطہ، قرآن کریم کے اندر ہے باضابطہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ اگر کسی نے ایک انسان کی زندگی اگر بچا دی تو یوں سمجھ لو پوری کائنات کی زندگی اس نے بچا دی۔ تو میں اپنے قرآن پڑھنے والوں سے اور بھی دیگر جتنے لوگ یہ ویڈیوز سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو تڑپتا ہوا آپ اگر دیکھتے ہیں تو انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، آپ اس کو کیسے، اپنا بھائی کو کیا آپ اس طرح چھوڑ دیں گے، اپنے بیٹے کو کیا چھوڑ دیں گے، یا اپنی بہن یا ماں کو چھوڑ دیں گے؟ تو اگر سڑک پہ کوئی لیڈیز یا مرد کوئی ایسا دکھ جاتا ہے آپ کو تو اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، رضاکارانہ طور سے ہی صحیح، آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ کو پریشان کیا جائے یا بار بار آپ کو تھانے یا عدالت آپ کو بلایا جائے اور آپ اس ڈر سے اس کو روک دیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، اس کا بھی ہم آپ خیال رکھیں۔ میرے خیال سے یہ جو 2-3 باتیں تھیں وہ سب میں واضح کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ باتیں ہمارے لیے اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے کارآمد ہوں گی، کیونکہ قرآن کی روشنی میں یہ ساری باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اچھی باتوں کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کا جذبہ دے، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اس کو عام کر دیں تو اور بہتر ہوگا۔ اور جن لوگوں کے ذہن میں انشورنس کو لے کر کے یا اور بھی چیزوں کو لے کے قانونی طور سے ہوتے شرعی طور سے ہو کوئی باتیں رہ گئی ہو تو وہ مزید کامنٹ میں کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔